اسرائیل میں ریڈ کاؤز یعنی لال گائے کی قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت ہی آسان الفاظوں میں ایکسپلین کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں مسجد الاقصی کے متعلق جاننا ہوگا۔ مسجد الاقصی یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد النبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گولڈن ڈوم جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اس پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو رکھ دیا گیا۔ تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے اسی جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا، جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومنز نے گرایا تھا۔ اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کا مسیح نمودار ہوگا، جس کا یہودی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسجد الاقصی کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے، لیکن مسجد الاقصی سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے۔ آج بھی یہاں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہیں سے ان ریڈ کاؤز کی کہانی سامنے آتی ہے۔ ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل نے 5 گائے منگوائی، ایسی گائے جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور فائنلی ان کو یہ گائے امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس سے مل گئی۔ یہ تمام گائیں بالکل سرخ رنگی تھی، ان کے جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہوتا۔ ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے، اسی لیے ایسی گائے ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ان کو ریڈ ہائیفرز کہا جاتا ہے، ایسی گائے جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا۔ ہر گائے کی قیمت $1,00,000 تھی، لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد الاقصی کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہمیں زائنسٹ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنلسٹ موومنٹ ہے، جو یہ سارے کام پلان کرتے ہیں، ان کو زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہی کے مطابق اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب ان کے اسکرپچرز میں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائے چاہیے ہوں گی، ایسی گائے جو سر سے لے کر پاؤں تک بالکل لال ہوں، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو۔ یہ لوگ ان کاؤز کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی راکھ کو پانی سے ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر نعوذ باللہ مسجد الاقصی کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے اس ٹیمپل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ان کاؤز کو ذبح کرنے کے ٹولز بھی بنا لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ، یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ زائنسٹ آلریڈی مسجد الاقصی کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اس کو نعوذ باللہ شہید کر سکیں۔ ان کو بس یہ لال گائے چاہیے تھی جو اب ان کو مل گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس مہینے یعنی اپریل میں شاید ریڈ کاؤز کو ذبح کر دیں، جس کا مطلب ہوگا کہ پھر یہ مسجد الاقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جگہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس ہے۔ 1959 میں بھی زائنسٹ نے یہ کوشش کی تھی، جب ایک آدمی ڈینس مائیکل نے مسجد الاقصی کے اندر آگ لگا دی تھی، جس سے یہاں کافی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال میں نے آپ کو بہت ہی آسان الفاظوں میں ساری کہانی ایکسپلین کر دی ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ظاہری سی بات ہے، اگر نعوذ باللہ مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف ریسنٹلی جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گائے اسرائیل میں آ چکی ہیں، اور اب یہ لوگ مسجد الاقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے کہ دنیا میں خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ 2 ارب مسلمان اس پر اپنا ریئیکشن دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی حکومت پر آلریڈی ہی بہت زیادہ پریشر ہے، اور یہ شاید ابھی مسجد الاقصی کو شہید کرنے کا پلان نہ بنائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کاؤز کو ابھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو شاید ان کاؤز کو بعد میں ذبح کیا جائے۔ خیر، آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔